بہت بڑی شقاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو ہدایت دے دے، صحیح منہج دے دے، صحیح عقیدہ دے دے، صحیح فکر دے دے، اور اس کے بعد بھی انسان کیا کرے؟ پلٹ جائے اس سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، تو سنن ترمذی کی صحیح دعا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی دعاؤں میں یہ چیز پڑھتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں حور بعد القور، یعنی حور کہتے ہیں حق کو ہدایت مل جانے کے بعد جو ہے پھر پلٹ جانا۔ اسی لیے امام ترمذی نے جہاں یہ دعا نقل کی ہے وہیں حور بعد القور کی تشریح کیا ہے، کہا ایمان کی توفیق کے بعد پھر شرک و کفر کی طرف چلے جانا ہے، حق کو ہدایت صحیح راستہ ملنے کے بعد پھر گناہ و معصیت کی طرف پلٹ جانا۔ یہ اس کی تشریح کیا امام ترمذی رحمہ اللہ نے۔ اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ دلوں میں اس طرح کی چیز، میرے بھائیو آپ دیکھیں گے میں دلوں کے امراض پر اگر گفتگو کروں تو دلوں کو سب سے اہم ترین جو بیماریاں لگتی ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ نے 2 بیماریاں ذکر کی ہیں، اور یہ 2 بیماریاں ساری بیماریوں کو شامل ہے، ساری بیماریوں کو شامل ہے۔ ایک بیماری کیا ہے؟ ایک بیماری جو دل کو لگتی ہے وہ شبہات کی بیماری، شبہات کی بیماری۔ شبہات کس کو کہتے ہیں؟ شبہات کہتے ہیں اللہ کے بارے میں شبہ، اللہ کے دین کے بارے میں شبہ، کفر، شرک، بدعت، نفاق، کبر، ایسی جتنی بیماریاں ہیں ان ساری بیماریوں کا تعلق کیا ہے؟ شبہات سے ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، آپ جانتے ہیں قرآن مجید نے شروع میں کفار کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد کس کا ذکر کیا ہے؟ منافقین کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ آپ پڑھتے ہیں جب تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا، اور پھر پوری گفتگو کا رخ اللہ نے منافقوں کی طرف موڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے اسی پس منظر میں اللہ نے یہ منافق جو ہیں ان کے دلوں کو بیماری لگی ہوئی ہے، کس کی؟ شک اور تردد کی بیماری، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ۔ نہ تو انہیں کفر پر قرار آتا ہے کہ کافروں کی طرح یہ پوری طرح سے کفر پر چلے جائے، اور نہ انہیں اس بات پر قرار آتا ہے کہ پوری طرح سے اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ بین قرآن مجید نے ایک جگہ کہا نا لا الہ الا اللہ ولا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا اللہ، یہ شبہ میں پڑے ہیں، تذبذب میں، اور یہ نہ ان کو ادھر قرار آتا ہے نہ ادھر قرار آتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کو بیماری لگی ہوئی ہے۔ کس چیز کی بیماری؟ شک اور تردد کی بیماری، شک اور تردد کی بیماری۔ یہ بیماری انتہائی خطرناک، یہ شبہات کی بیماری ہے، شرک کی بیماری، کفر کی بیماری۔ روایوں یہ بہت بنیادی چیز ہے، اور یہ بیماریوں سے انسان، اسی لیے میں کہتا ہوں اس کی دوسری جو ہے وہ شہوات کی بیماری۔ شہوات کیا ہے؟ گناہ، بے حیائی، بد اخلاقی، زناکاری، شراب نوشی، یہ بیماری۔ اور آپ یوں جان لیں کہ شبہات کی بیماری یہ شہوات کی بیماری سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ارے ایک آدمی شراب پینے لگا ہے، مسلمان ہے، ممکن ہے کہ توبہ کر لے، ممکن ہے کسی دن اس کو گناہ کا احساس ہو جائے، اللہ سے توبہ کر لے، چھوڑ دے۔ ایک آدمی زناکاری بدکاری کر بیٹھا، ہو سکتا ہے اللہ سے توبہ کرے، اللہ معاف کر دے اس کو۔ اور کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھا تو ممکن ہے کہ وہ نوجوان، وہ شخص پھر پلٹ آئے۔ لیکن جب دل کو شبہات کی بیماری لگتی ہے کہ انسان بدعت پر عمل کر کے اس کو سنت سمجھ رہا ہوتا ہے، جب انسان انحراف، غلط منہج پر چل کر کے اس کو صحیح منہج سمجھ رہا ہوتا ہے، تو کبھی انسان کو جلدی توفیق نہیں ملتی ہے اس سے توبہ کی اور اس سے رجوع کر کے صحیح بات اختیار کرنے کی۔